اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ریئل اسلام ٹی وی۔ آج سے ہم نیا سلسلہ شروع کریں گے قرآن کا، ہیلتھ اینڈ قرآنک سائنس، یعنی میڈیکل ہیلتھ اور قرآنک سائنس۔ اب یہ ترتیب تھوڑی سی، چونکہ رمضان آ گیا ہے تو یہ تھوڑی سی میں نے چینج کر دی ہے ترتیب، ورنہ پہلے لیکچر جو ہیلتھ میں تھا وہ کچھ اور تھا، لیکن اب چونکہ رمضان ہے تو ہم رمضان کے بارے میں بات کریں گے، رمضان اور روزے کے بارے میں۔ روزہ جو ہے وہ رمضان کے علاوہ بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن یہاں ہم رمضان کے روزوں کے بارے میں بات کریں گے، ساتھ ضمنی طور پہ دوسرا ذکر بھی کریں گے۔ عربی میں اس کو صوم کہا گیا ہے۔ قرآن سورہ بقرہ دوسری سورت 183 آیت میں فرمایا، اے ایمان والو، روزے فرض کر دیے گئے تم پر جیسے فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے لوگوں پر۔ کس لیے؟ تاکہ متقی بنو۔ متقی کون؟ ایسا اللہ کا مومن بندہ جو اپنے رب سے ڈرتا ہے اور ہر وقت اس کی خوشنودی چاہتا ہے اور اس کا ہر حکم بجا لاتا ہے۔ میں متقی کا ترجمہ نہیں کروں گا، میں متقی ہی بولوں گا۔ اچھا، یہاں پہ لکھا ہے فرض کیے گئے، کتبہ۔ یہ کتبہ کا مطلب ہے لکھ دیا گیا، پرسکرائب کر دیا گیا۔ یہ لفظ کئی جگہ آئے گا۔ کتبہ حکم ہے، کمانڈمنٹ ہے۔ اب یہ تم ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ اچھا، جیسے فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے لوگوں پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روزے ہم پہ فرض نہیں کیے گئے، ہم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے۔ جیسے بہائی مذہب ہے، وہ بھی روزے رکھتے ہیں۔ اب یہ جو روزے ہم مسلمان رکھتے ہیں یہ ان روزوں سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ ان کے کوئی ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، بیچ میں پانی پی لیتے ہیں، جوس پی لیتے ہیں، اور بھی مطلب بڑی چیزیں۔ بہائی مذہب جو ہے اس میں بھی روزے ہیں، بدھ مت میں بھی روزے ہیں، یہودی بھی روزے رکھتے ہیں، عیسائی بھی رکھتے ہیں، ہندو بھی رکھتے ہیں، بھرت ان کو کہتے ہیں، بھرت۔ سکھ نہیں روزے رکھتے، سکھ جو ہیں وہ نہیں روزے رکھتے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ یہ بائبل میں بھی روزوں کا ذکر ہے۔ یہ میتھیو جو ہے، یا متی جس کو اردو میں کہتے ہیں، اس کے 6 نمبر باب کی 16 آیت میں فرمایا گیا ہے، حضرت عیسیٰ نے فرمایا روزے رکھنے کے لیے۔ اب اگلی آیت 84 میں چلتے ہیں۔ چند دن گنتی کے ہیں، یعنی روزے کے پورے سال میں چند دن گنتی کے ہیں، مہینہ۔ پھر اگر کوئی تم میں سے بیمار یا مسافر ہو، 2 کیٹیگری، تو تعداد پوری کرے دوسرے دنوں میں۔ اب ایک تیسری کیٹیگری، اور جو لوگ طاقت نہیں رکھتے ہیں یعنی روزے کی، تو فدیہ دیں۔ کیا؟ مسکین کو کھانا کھلائیں۔ مسکین عربی میں غریب کو، عربی کا لفظ ہے، اس کو غریب کہتے ہیں۔ غریب عربی میں، غریب قرآن میں لفظ نہیں ہے۔ اس کا مسکین کا مطلب غریب، مسکین کو کھانا کھلائیں۔ پھر جو کوئی نیکی کرے تو یہ بہتر ہے اس کے لیے، اور یہ کہ روزہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم سمجھو۔ اچھا، یہاں پہ خصوصی طور میں کچھ ٹائم لوں گا، ذکر کروں گا۔ اللہ فرما رہے ہیں اس آیت میں 184 میں کہ کچھ کیٹیگریز، ایک تو ٹیمپریریلی ایگزمپٹڈ ہیں، ایک پرماننٹلی ایگزمپٹڈ ہیں۔ ٹیمپریری اگر کوئی مسافر ہے، اب جن دنوں میں یہ آیات اتر رہی تھیں اس وقت مسافر کون تھے؟ اونٹوں پہ سفر کر رہے ہیں، سخت گرمی ہے، سعود عرب میں ریت، حجاز میں ریت ہی ریت ہے، گرمی سے ابل رہا ہے ہر چیز۔ اب ایک وہ مسافر ہے، وہ گھوڑے پہ جا رہا ہے، اونٹ پہ جا رہا ہے۔ ایک آج کل کا میری طرح کا مسافر ہے، ہر چیز ایئر کنڈیشن، جہاز ایئر کنڈیشن، گاڑی ایئر کنڈیشن،
जितना मर्जी लंबा सफ़र कर लो, वो कहाँ का मुसाफिर होगा? मेरे नज़दीक ये मुसाफिर नहीं है। हाँ, आज भी वो लोग जो ऊँटों पे, घोड़ों पे, बैलगाड़ी में सफ़र करते हैं सख्त गर्मी में लंबे लंबे, वो मुसाफिर हैं यहाँ मुराद। अब अगली कैटेगरी है बीमार, यानी वो जो जिसको मर्ज है। अच्छा, अब मैं चूँकि डॉक्टर भी हूँ, अब मैं उन मौलवियों के ऊपर एतराज़ करूँगा कि जो बिल्कुल मेडिकल नहीं जानते लेकिन फतवे देने से बाज नहीं आते। अब इसकी डिटेल में मैं बात में करूँगा कि कौन कौन से मर्ज हैं जहाँ पे आप रोज़ा रख सकते हैं, बड़े मज़े से रखते हैं और उससे आपके मर्ज को फ़ायदा होगा। आगे चलते हैं, अगली आयत 185 नंबर, रमज़ान का महीना जिसमें कुरान नाज़िल किया गया। अच्छा, यहाँ ये ना समझा जाए कि पूरा कुरान ही रमज़ान में नाज़िल हो गया था, स्टार्ट हुआ था, मतलब इसकी बिगिनिंग हुई थी कुरान के नज़ूल की, तो ये तो 23 साल में उतरता रहा, तरतील आहिस्ता आहिस्ता। रमज़ान का महीना जिसमें कुरान नाज़िल किया गया, हदायत है इंसानों के लिए और रोशन निशानियाँ हैं हदायत की और फुरकान की। फुरकान का मतलब क्या होता है? हक और बातिल को अलग-अलग कर देना। ये बाकी किताबों के बारे में भी आया है, अंजील और तौरात वगैरह। जो कोई इस महीने को पाए तुम में से तो लाजमन उसमें रोजे रखे। अब ये रिपीटिशन हुक्म हो रहा, दोबारा हुक्म दिया जा रहा है, एम्फेसाइज किया जा रहा है। और बीमार और मुसाफिर तो वो दूसरे दिनों में तादाद पूरी कर ले। अब क्या कहा जा रहा है? अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां चाहता है और नहीं चाहता तंगी, और पूरी करो तुम गिनती और बड़ा और बयान करो अल्लाह की किबरियाई, इस बना पर कि उसने हदायत दी तुम्हें, शुक्र करो। दोबारा रिपीट किया 183 आयत में फरमाया और 185 में फिर फरमाया कि लाजमन रखो। दो एग्जम्पशंस टेम्परेरी कर दी, लेकिन वो मैं बता चुका हूँ। एक तो वो मुसाफिर, जो आजकल कोई मुसाफिर नहीं है, हमारे लोग, हमारे जैसे लोगों के लिए, अगर कोई बद्दू, अगर कोई देहाती लोग कर रहे हैं तो वो ठीक है। तो दूसरा मर्ज की तफसील में बात होगी। अगली आयत 187, हलाल किया गया तुम्हारे लिए रोज़े की रात में अपने बीवियों के साथ बेहिजाब होना, वो तुम्हारा लिबास हैं और तुम उनका लिबास हो। अल्लाह जानता था कि तुम खयानत करते थे अपने आप से, सो उसने तुम पर अनायत की और माफ़ कर दिया तुम्हें। लिहाजा मुबाशरत करो उनसे और तलब करो उसको जो मुकर्रर कर रखा है अल्लाह ने तुम्हारे लिए, और खाओ पियो हत्ता कि नुमाया नज़र आ जाए तुम्हें सफ़ेद धारी ब्रैकेट में सुबह की, स्याह दारी से ब्रैकेट में रात की, फजर को। फिर पूरे करो तुम रोज़े को रात तक, यहाँ पे लफ्ज़ लैल है, रात तक। और मत मुबाशरत करो उनसे जबकि तुम इत्काफ में हो मसाजिद में, ये अल्लाह की हदें हैं, बस मत नज़दीक जाना तुम उनके। इस तरह अल्लाह खोल खोल कर अपनी आयात को बयान करता है लोगों को ताकि वो मुत्तकी बने। अच्छा जी, अब हम आगे क्या देखते हैं। अब क्या हुक्म आया 87 में सूरह बकरा की, कि तुम रोज़े की रात में बीवियों के साथ मुबाशरत, हम बिस्तरी, सेक्स जो भी बोलें अब कर सकते हो। और उसकी एक बड़ी खूबसूरत ये डिस्क्रिप्शन दी कि वो तुम्हारा लिबास है, तुम उनका लिबास हो। तो यहाँ पर अल्लाह कहता है कि अल्लाह जानता कि तुम ख़यानत करते थे अपने आप उससे पहले, यानी पहले तुम गड़बड़ करते थे तो अल्लाह ने माफ़ कर दिया, तो अब तुम उनसे मुबाशरत सेक्स कर सकते हो। दूसरा फरमाया और खाओ पियो इस वक्त से लेके, यानी मतलब फजर से लेके मगरिब तक, और रोज़े को पूरे करो। तीसरा एक और हुक्म फरमाया कि जब तुम इत्काफ में बैठ जाओ, ये इत्काफ का जिक्र कुरान में, मस्जिदों में बैठ जाओ तो फिर तुमने औरतों से मुबाशरत नहीं करनी, यानी ये नहीं कि मस्जिद से उठो और घर आके बीवी के साथ सेक्स शुरू कर दो, ये नहीं करना। अच्छा, अब रोज़ा क्या है? रोज़ा किन चीज़ों का नाम है? दो, एक तो खाना पीना नहीं है, एक सेक्स बीवी से नहीं करना। फिर बोलता हूँ, एक खाना पीना नहीं है, एक बीवी से मुबाशरत नहीं करनी। फिर रिपीट कर रहा हूँ, खाना पीना नहीं है,
تیسرا بیوی کے ساتھ سیکس نہیں کرنا، دیٹس اٹ. اس کے علاوہ کچھ بھی ہے وہ جائز ہے، اور پورا کرنا ہے اس کو کمپلیٹ فجر سے لے کے مغرب تک. یہ میں نے بار بار لفظ کیوں بول رہا ہے؟ کیونکہ اتنی جہالتیں ہیں مولویوں نے پھیلائی ہوئی کہ جس کی انتہا نہیں، اور نام لگایا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان کو شرم نہیں آتی. کتنا بڑا عذاب ہوگا ان کو کہ جھوٹی بات کو اللہ کے نبی کی طرف منسوخ کر دینا. بہت بڑا عذاب. آگے چلتے ہیں سورہ بقرہ کی 196 آیت. یہ جز ہے. اچھا، اب یہ رمضان کے روزے نہیں ہیں، رمضان کے روزوں کے بارے میں نہیں ہے. اگر حج اور عمرہ میں کوئی رکاوٹ آ جائے تو بطور فدیہ روزے رکھو. یعنی روزے کو فدیہ کے طور پر رکھو. جب عمرہ حج کرنے گئے، تم جا رہے ہو تو راستے میں کوئی رکاوٹ آئے، یعنی حج نہیں کر سکے، تو روزے رکھ لو فدیہ کے طور پر. سورہ مائدہ میں فرمایا 5ویں نمبر سورت میں 89 آیت ہے، جھوٹی قسم کھا لی تو اس کا کفارہ بھی روزے ہیں، فدیہ کے طور پہ رکھ لو. میں صرف روزے کا ذکر کر رہا ہوں، جز ہیں سارے. 95 مائدہ کی آیت ہے، شکار کیا تم نے احرام کی حالت میں، جو کہ منع اللہ نے کیا تھا، تو اس کا بھی کفارہ یہی ہے کہ روزے رکھ لو. یہ فدیہ کی بات ہے. سورہ مریم 19 نمبر سورت کی 26ویں آیت، مریم چپ کا روزہ رکھنا اللہ کے حکم پر. اللہ نے مریم کو حکم دیا، اللہ کا مریم کو حکم دیا کہ چپ کا روزہ رکھ لو. وہ جب یہودیوں نے اعتراضات وغیرہ. سورہ احزاب 33ویں سورت 35 نمبر آیت، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، یعنی ان کو اللہ نے اونچا مقام پر رکھا. 58 مجادلہ 6 آیت، جو اپنی بیویوں کو زہار کریں وہ بھی کفارے کے طور پر روزہ رکھیں. ٹھیک ہے جناب. تو اب بات کلیئر ہو گئی کہ ایک تو رمضان کے روزے ہیں، اب کچھ روزے ہیں جو فدیہ کے طور پر، کفارے کے طور پہ اور کسی شکل میں، مطلب ایز اے سزا وہ اللہ نے کہا ہے کہ وہ کرو. تو اچھا، یہ اتنی آیات تھی روزے کے بارے میں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ قرآن میں عبادات کے بارے میں معمولی آیت ہیں، 110 111 12 13 اتنی آیت ہیں. باقی 1000 سے زیادہ آیت سائنس کے بارے میں ہیں جو میرے آج کا لیکچر چل رہے ہیں، اور اسی آیات کو لے کے تو مسلمانوں نے سائنس میں بے تحاشا کامیابیاں حاصل کی. اتنی آیت ہیں روزے کے. اب روزہ کیوں اللہ نے کہا رکھو؟ مطلب کیوں؟ اللہ نے کہا کہ اس میں تنگی نہیں ہے، لیکن ہم کیوں رکھیں؟ اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں اس میں ایک تو اللہ کا حکم ماننا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، تعریف بیان کرنی ہے، اور دوسرا اس سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. مثلاً آپ وضو کو لیتے ہیں، اللہ نے کہا نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرو. قرآن پڑھنے سے پہلے وضو کی ضرورت نہیں، نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرو. اچھا، اب ٹھیک ہے جی، اللہ کا حکم مان لیا، اللہ کا حکم ایک تو مان لیا، دوسرا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ ہمارا سارا جسم جو ہے وہ وضو کے اوپر اسپیشل میں لیکچر دوں گا، سارا جسم پاک ہو گیا، ہمیں فائدہ ہو گیا. اللہ نے فرمایا کہ نماز پڑھو، ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے، مان لیا. نمبر 2 اللہ کے لیے کام کریں. دوسرا ہمارے لیے کیا ہے کہ ہمارا جسم جو ہے اس کا تمام نظام فرسٹ کلاس ہو جاتا ہے. یہ بھی میں تفصیل سے بتاؤں گا میڈیکلی. رمضان میں کیا ہے؟ ایک تو اللہ کا حکم مان لیا کہ ٹھیک ہے جی روزے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ فرض ہے، حکم ہے کل. اب اس میں انسان کو کیا فائدے ہو رہے ہیں؟ اب ہم اس کی طرف آتے ہیں. یہ میرا خیال ہے ہم اگلے لیکچر میں اس کا ذکر کریں گے. دیکھتے رہیے میرا چینل ریئل اسلام ٹی وی.